آف کرو، پاپ کارنز لے کے بیٹھو، ہیڈ فونز لگا لو اور ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ میرا نام نورالعین شاہ ہے، میں اپنے ہسبینڈ اور 1 سال کے بیٹے کے ساتھ UAE میں رہتی ہوں۔ یہ دراصل ایک ریئل سٹوری ہے جو میرے ساتھ پیش آئی ہے۔ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ یہاں UAE میں ہی الگ الگ اسٹیٹس میں ہوتی رہتی ہے، کبھی ابوظہبی، کبھی دبئی تو کبھی شارجہ۔ ہم نے 1 سال کے اندر 4 گھر تبدیل کیے تھے۔ جب ہم شارجہ میں رہنے گئے وہاں پہ ہم نے بہت گھر دیکھے لیکن کوئی گھر خاص پسند نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک ویلے میں ہم نے ایک اپارٹمنٹ دیکھا تو فائنلی وہاں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ ہم کچھ دن وہاں رہے تو ویلے میں ایک پاکستانی فیملی تھی جس سے ہماری کبھی کبھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک بار انہوں نے بتایا کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ 1 سال سے بند پڑا ہے، ادھر کوئی فیملی رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے 3 فیملیز رہنے آئی تھی تو ان کے ساتھ بھی عجیب واقعات پیش آنے لگے تھے اور پھر سب وہ اپارٹمنٹ چھوڑ کے چلے گئے، اور کوئی 2 مہینے رہتا تھا، کوئی 1 مہینہ رہتا تھا تو کوئی 15 دن میں گھر چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے، پر میں نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا کیونکہ آج تک میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں اپنے اسی گھر میں رہنے لگی۔ پہلے کے 8-9 دن تو سب ٹھیک رہا۔ پھر ایک بار میں شام کو کچن میں کام کر رہی تھی، میرے ہسبینڈ کی نائٹ شفٹ ہوتی تھی، وہ جاب پر ہی تھے اور میرا بیٹا روم میں اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اچانک میں نے روم سے ایک عورت کی چیخ سنی۔ پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، پر میں نے ایک بار پھر ایک اور چیخ سنی جو آواز بالکل صاف کسی عورت کی چیخنے کی تھی۔ میں پریشان ہو گئی اور روم میں گئی تو دیکھا میرا بیٹا بہت زیادہ رو رہا تھا اور اس کے سب ٹوائز ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہ اتنی شدت سے رو رہا تھا جیسے اس کو کسی نے مارا ہو یا وہ ڈر گیا ہو۔ تب مجھے اس دوسرے اپارٹمنٹ میں رہنے والی عورت کی وہ بات یاد آئی جو اس نے مجھے کہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور اس کو چپ کروایا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کر کے یہ بات بتائی اور اس عورت کی بات بھی بتائی۔ پھر انہوں نے ہنس کر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ آج کل بہت سوچنے لگی ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ میں نے پھر کچن میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا، پر اس بار اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بٹھایا۔ میں کچن سے فارغ ہو کر نماز عشاء پڑھنے لگی تو نماز میں مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو۔ میں نماز جاری کرتی رہی۔ اچانک مجھے واش روم سے تیز پانی بہنے کی آواز آئی جو کہ مسلسل تیزی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے نماز ختم کی اور جا کر دیکھا تو نل کھلا ہوا تھا جس سے بہت تیزی سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے نل بند کیا تو کچن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ پھر جا کے کچن میں دیکھا تو فرش پر شیشے کے گلاس ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس عورت کی بات سچ ہے اور یہ مخلوق مجھے واقعی تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال وہ دن گزر گیا، پھر 2 دن تک سب ٹھیک تھا۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں رات کو سب کام ختم کر کے سونے جا رہی تھی۔ میں نے روم کی لائٹس آف کی اور 0 کا بلب آن کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے کاٹ میں سلایا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تو مجھے روم میں دروازے کے پاس کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں پھر لیٹ گئی تو مجھے پھر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس بار جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک عورت چلتی ہوئی دکھائی دی جو کہ روم کی کھڑکی کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی اور مسلسل مجھے خاموش نظروں سے دیکھی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے میں بہت ڈر گئی اور آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ عورت غائب ہو گئی تھی۔ میں نے جیسے تیسے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو مجھے لگا جیسے میرے پیروں میں کوئی تیزی سے ہر جگہ سے چبھا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کے لائٹس آن کی تو دیکھا کہ میرے پیروں پر ایسے نشان ہیں جیسے کسی نے سوئیاں چبھائی ہوں اور پیروں سے الگ الگ جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں اس رات سو نہ سکی، یوں کہ پوری رات عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے تھے میرے ساتھ۔ صبح جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو میں نے ان کو یہ سب بتایا اور اپنے پیروں کے نشان دکھائے، تب انہیں میری بات پر یقین ہونے لگا اور انہوں نے اسی دن ان کے ایک دوست کو جو کہ حافظ اور اسلامک اسکالر بھی تھا بلایا۔ انہوں نے اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب تک وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تب تک ہمیں کسی نہ کسی کے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں جو کہ بہت تیز ہوتی تھیں۔ وہ اسکالر پورے گھر میں تلاوت پاک کرتا رہا اور ان کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل تھی۔ انہوں نے جیسے ہی تلاوت ختم کی تو وہ چیخنے بند ہو گئیں۔ انہوں نے اس پانی پر دم کیا اور مجھے کہا کہ اس پانی کو 3 دن تک پورے گھر کے کونوں میں چھڑکنا ہے اور خود بھی پینا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے 3 دن کے لیے آفس سے آف لیا اور گھر پر ہی رکے۔ وہ 3 دن ہم نے کتنی مشکل سے گزارے ہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کبھی گھر کی لائٹس خراب ہو جاتی تھیں، کبھی برتن ٹوٹ جاتے تھے، کبھی کبھار مجھے میرے بیٹے کے بہت زیادہ رونے کی آواز آتی تھی اور جب میں دیکھتی تو وہ چپ چاپ کھیل رہا ہوتا تھا۔ کبھی کسی کی چیخیں تو کبھی کسی کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی۔ تیسرے دن کی صبح ہمارے کچن میں خود ہی آگ لگ گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی نہ گیس کا بٹن آن تھا نہ کہیں کوئی آگ جل رہی تھی، وہ بھی صبح کے 7 بجے جب ہم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گئے تھے۔ نماز میں بھی وہ مخلوق تنگ کرنے
لگی، کبھی آگے سے گزرتے ہوئے نظر آتی، کبھی پیچھے کھڑی ہو کر روتے ہوئے۔ میں اور میرے ہسبینڈ بہت خوف زدہ تھے۔ میں اس کالر کے کہنے کے مطابق وہ پانی 3 دن تک چھڑکتی رہی، اور تیسرے دن جب وہ پانی میں نے چھڑکا تو وہ دیواروں پر خون کے نشانوں کی طرح ہو کر جم گیا۔ شام کو اس کالر آئے تو انہوں نے پھر قرآن پاک کا ورد کیا، اور ورد ختم کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بوڑھی عورت کا جن ہے جو کہ نان مسلم ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس گھر میں اس کے سوا کوئی اور رہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ورد کرے۔ کچھ دنوں تک قرآن پاک کی تلاوت اور دم کیے ہوئے پانی کی برکت سے سب ٹھیک رہا، لیکن پھر کچھ دن بعد پھر سے ہمارے ساتھ وہی واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے گھر شفٹ کرنے کا کہا، اور ہم بھی باقی فیملیز کی طرح کچھ دن میں ہی وہ چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو گئے۔ اس ویلے میں جو کہ پاکستانی عورت رہتی تھی، میری اس سے کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے۔ اس نے بتایا کہ 1 سال کے بعد آج بھی اس اپارٹمنٹ میں تالا لگا ہوا ہے، اور ہمارے بعد کوئی بھی فیملی وہاں پہ رہنے نہیں آئی۔ جب بھی کوئی آتا ہے تو دوسرے اپارٹمنٹس میں رہنے والی فیملیز ان کو سب واقعات بتاتی ہیں، اور وہ یہ باتیں سن کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کے جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے نا، وہ اس مالک مکان کا ہوا ہے کہ بیچارے نے پراپرٹی خرید لی ہے، لیکن اس کو فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، وہ ادھر ہی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے، نہ اسے کوئی خرید رہا ہے نہ اسے کوئی رینٹ پہ لے رہا ہے۔ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن ہاں جب آپ نئے گھر میں جاؤ تو یہ تو پھر سب سے بڑا خطرہ انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔